اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو یہاں تھی کہ امام کے لیے جو ہے وہ عصمت پر کیا دلیل ہے۔ کل ہم نے 2 دلائل آپ کی خدمت میں بیان کیے، آج تیسری دلیل یہ ہے کہ شریعت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جو عمومیت رکھتی ہے، یعنی آپ ہر ایک کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کر سکتے ہیں، حتیٰ اگر خدا نہ کرے پیغمبر یا امام سے بھی کوئی خطا یا معصیت اگر لوگ دیکھیں، اس وقت بھی لوگوں پر واجب ہے کہ وہ پیغمبر یا امام کو بھی نصیحت کریں، اس کی مخالفت کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا یہ کام معصیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی منکر ہے جو بظاہر عام ہے، وہ اس آیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، چونکہ آیت مطلقاً رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے۔ آیت کا اطلاق بتا رہا ہے کہ رسول اور اولی الامر وہ ہستیاں ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتی، کیونکہ اگر یہ گناہ کرتی ہوتی تو پھر اللہ یہ نہ کہتا کہ مطلقاً اطاعت کرو، بلکہ خدا کہتا کہ جو کام معصیت والے نہیں ہیں ان میں اطاعت کرو، اس میں ایک قید لگاتا۔ یہ قید کا نہ لگانا، مطلقاً کہنا کہ ان کی آپ اطاعت کریں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ ان ہستیوں کو بعنوان معصوم بھیجتا ہے، اس لیے اللہ نے مطلقاً اطاعت کا حکم دیا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ یہ تو ہم شیعہ یوں کہہ رہے ہیں، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے، چاہے اولی الامر آپ کو غلط ہی دستور کیوں نہ دے دے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ پوری ہماری تاریخ میں علماء اہل سنت نے ان سلطانوں، بادشاہوں اور نام نہاد خلیفوں کے جن کو یہ اولی الامر کہتے ہیں ان کی ہمیشہ اطاعت کی، حتیٰ غلط کاموں میں بھی انہوں نے کہا اب چونکہ یہ اولی الامر ہے لہٰذا ہم نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، یعنی اطاعت مطلق کے قائل ہیں۔ تو ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت مطلق اس کی ہوتی ہے جو معصوم ہو، جہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ معصیت کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، وہاں تو پھر اطاعت مطلق نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو اطاعت مطلق کا حکم دیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ میری معصیت نہ، ورنہ خدا کس طرح پسند کرتا ہے کہ میری نافرمانی میں آپ اطاعت، ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے عمل بالمعروف کرو، ادھر سے کہہ رہا ہے کہ نافرمان شخص کی اطاعت کرو، تو یہ قرآن میں تناقض ہے۔ تو بس اگر اس تناقض سے بچنا ہے تو پھر یہاں ایک ہی صورت ہے کہ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں امام کو منسوب کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ امام کے مد مقابل تسلیم ہوں اور اس کی ہر بات کو بغیر چوں چرا کے مانیں، چونکہ اگر لوگ ہر بات میں جرا کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب ہم نے ایک شخص کو امام مان لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ خوب، اگر امام جو ہے خدا نہ کرے اس سے کوئی معصیت یا عصیان ہو تو پھر لوگوں کا اعتماد اس پہ ختم ہو جائے گا، اور جب لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا پھر لوگ اس کی اطاعت، اور جب لوگ اطاعت نہیں کریں گے تو پھر یہ امام کو منسوب کرنے کی جو غرض ہے اس کا نقض لازم آئے گا، یعنی اللہ نے ایک شخص کو منسوب کیا اور جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کا ہدف کیا تھا کہ لوگ اس کی بلا چوں چرا اطاعت کریں، اب لوگ اس کے اندر معصیت دیکھتے ہیں، وہ اس کی اطاعت ہی، تو پھر یہ فلسفہ امامت جو ہے خود بخود ختم ہو گیا۔ فلسفہ امامت تھا کہ لوگ اطاعت کریں تاکہ وہ کام کرے، لوگوں نے جب اس کے اندر معصیت دیکھی تو وہ نہیں کر رہے اطاعت، بس
اگر فلسفہ امامت کو پورا کرنا ہے، اگر غرض امامت کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط رکھنی پڑے گی کہ یہ معصوم ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کا کبھی بھی اعتماد سلب نہ ہو۔ پانچویں چیز، اگر امام فرض کریں اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مقام تو عوام الناس سے بھی نیچے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام الناس جب گناہ کرتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یا اگر پتہ ہے گناہ تو اس کے عواقب کا، نتائج کا اتنا شاید پتہ نہ ہو، اگر پتہ بھی ہو تو ان کے پاس وہ عقل کامل نہیں ہوتی، وہ وسیع بصیرت نہیں ہوتی کہ بھئی اللہ کے حضور گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام جس کے پاس یہ سارے مراتب ہوں اور اس کے باوجود وہ گناہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عوام الناس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء کا جو گناہ ہے اس کے جو اثرات ہیں یا جو اس کے عذاب ہیں وہ بنسبت عوام الناس کے گناہ سے زیادہ ہیں۔ عالم بے عمل جو ہے، کہتے ہیں روز قیامت وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقات میں ہوگا۔ جان بوجھ کے کیا نا، تب تک یہ اس کو پتہ تھا اسے، حقائق کا پتہ تھا، یعنی جہاں ابلیس کو خدا رکھے گا وہاں علماء بے عمل کو رکھے گا، کیونکہ ابلیس بھی عالم بے عمل ہے، ابلیس بھی عالم بے عمل ہے۔ وہ جو مشہور شعر ہے امیر المومنین کا، دیوان علی یہ کتاب ہے، اس کے اندر کہ ان کان العلم شرف بدون تقوی لکان الشیطان علی منزلتی، کہ اگر علم کی، تقوی اور خوف خدا کے بغیر کوئی حیثیت ہوتی، کوئی شرف ہوتا، تو پھر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرف کس کو ملنا چاہیے تھا؟ شیطان کو، چونکہ کئی ہزار سال اس کی عمر ہے اور ہر دور میں جتنے نبی آئے ہیں اس کو سب کا پتہ ہے، جتنے اوصیاء آئے سب کا پتہ ہے، جتنی کتابیں صحیفے نازل ہوئے سب کا پتہ ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے عمل ہے۔ تو اگر فقط علم رکھنا کسی شخص کے شرف کی علامت ہے تو پھر سب سے زیادہ شرف شیطان کو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اللہ نے اسے مردود اور پست ترین قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم بے عمل جو ہے وہ واقعاً جتنا اس کا علم زیادہ ہے، بے عملی سے اتنی پستی اس کی زیادہ۔ اور میں نے تو بعض روایات میں یہ دیکھا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس مصیبت میں گرفتار ہو، کہ معمولاً عالم بے عمل جو ہے وہ مرنے سے پہلے کافر ہو کے مرتا، در حد کفر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے سب چیزوں کو، اس کے باوجود جب وہ کر رہا ہے یعنی وہ اس ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، جتنی اس کی معلومات اور اس کی بصیرت اور اس کا احاطہ علمی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ سمجھ رہا ہے نا عام لوگوں کی نسبت پروردگار کو، اور اگر حیا نہیں کر رہا تو یعنی وہ عمدن اسے اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض معلمین اخلاق کہتے تھے کہ طالب علم اور علماء جو ہیں ان کی حساب رسی بہت سخت ہے، اور خدا نہ کرے یہ گناہوں میں یا ان چیزوں میں مبتلا ہوں، یا وہ چیزیں جہاں وہ جانتے ہیں، چونکہ وہ مسائل جو ہیں آگے ان کو سخت پیش آئیں گے، یہ چیزیں ان کو لے جائیں گی کہاں؟ در حد کفر اور شرک۔ اور معمولاً آپ یہ بھی غور فرمائیں پوری تاریخ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے امامت کے دعوے کی اور معصوم نہیں تھے، یہ سارے وہی تھے جو ہوائے نفس میں گرفتار تھے، ہے وہ علماء تھے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ یہ چیزیں ضبط ہو رہی ہیں، یہ جو مشہور علماء ہیں جو امام بنے ہوئے مختلف فرقوں کے، جن کو بھی انہوں نے امام فلاں مکتب ہم کہتے ہیں، یہ کون تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، قرآن و حدیث کے عالم تھے، حتیٰ ان میں سے بعض ہمارے ائمہ کے محضر میں بھی گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود یہ حق کے مد مقابل اپنی جھوٹی دکان کھول کے بیٹھ گئے۔ عالم تھے لیکن حق کے مد مقابل قرار پا گئے اور فتنہ کھڑا کیا اور گمراہی کا نیا باب کھولا، نیا فرقہ کھولا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ خواہش نفسانی، گناہ، انہوں نے ان کو جو ہے وہ خدا کے دین کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ یہ جو قادیانی فرقے کا مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ بہت بڑا عالم تھا، یہ مسیحیوں کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا، اسلام
کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ اس نے مناظروں کا بازار گرم کیا تھا. لوگ اس کے بڑے دیوانے تھے، بہت مشہور شخصیت تھی ہند کی، اہل قلم بھی تھا، خطیب بھی تھا، بیان بھی بہت اچھا تھا. لیکن اب وہ استعمار ہے نا، اس زمانے میں برطانیہ ہندوستان پہ برطانیہ کی سمجھو گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے جنگ آزادی جو مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان اور ہندو انگریز کے مد مقابل ایک جنگ آزادی لڑ رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے اس پہ کام کیا. اس کے اندر بالآخر یہ مولوی تو تھا لیکن کچھ خامیاں تھی. شہرت پسند تھا، قدرت پسند تھا، مال پسند تھا. انہوں نے اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا اور اس کی بھرپور تائید کی، مالی ہر حوالے سے. اس نے فتویٰ صادر کر دیا کہ برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہیں کرنا چاہیے. اب ہم مسلمانوں پر اس قسم کا جہاد واجب نہیں ہے، ہم مسلمانوں پر تبلیغ والا جہاد، قلم والا جہاد، زبان والا جہاد واجب ہے، نہ کہ ایسا جہاد. وہ یہ جہاد پیغمبر کے زمانے کا تھا. اس زمانے میں دین اسلام کو، امت اسلامی کو وسعت دینی تھی، جگہ لینی تھی، زمینیں لینی تھی، تو لڑائیاں تھیں. اب ہمارے پاس زمینیں ہیں، جگہ جگہ مسلمان ملک ہیں. اب ہم نے ان کافروں کے مد مقابل وہ والی لڑائی نہیں لڑنی. اب ہم نے قلم سے، زبان سے اصلاحی کام کرنے ہیں. دیکھیں نا، یا انگریزوں نے اس کے ذریعے ایک مشہور آدمی کے ذریعے فتویٰ دلوا کے اس کو اب پیچھے خوب اس کو جو ہے انہوں نے، ایسے تو نہیں فتویٰ نکلتا منہ سے. پھر گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف، اور یہ ہمارے سارے کچھ ہیں، اول الامر کا عنوان ان کو دے دیا گیا کہ یہ ہیں سارا کچھ، ان کے خلاف نہیں لڑنا. پھر باقاعدہ کوئی کتاب بھی لکھی جو اس کو اس زمانے کی جو ملکہ تھی اس کو، یا وہ جو بادشاہ تھا انگریز، اس کو ہدیہ کی، اس کو باقاعدہ القابات لکھے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ مولوی. ہوائے نفس، لالچ، شہرت، پیچھے گورنمنٹ کی طاقت. ٹھیک ہے، جیسے کسی مولوی صاحب کو کسی جگہ پہ پولیس، فوج یا گورنمنٹ کی کوئی حمایت حاصل ہو جائے، بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کو پروٹوکول دیں گے، تو وہ خود بخود انہی کی زبان بولے گا جو حکومت چاہتی ہے. بولے گا یا نہیں بولے گا؟ اس کو بلائیں مختلف فون پہ، اس کو ٹی وی پہ بھی دکھائیں، مختلف دعوتوں میں بلائیں، اس کو پروٹوکول دیں، وہ جہاں جائے تقریر کریے، پولیس پہرا دے، پولیس کی گاڑی ساتھ ساتھ چلے، جھنڈا لگائیں اوپر ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو پھولا نہیں سمائے گا، کہے گا پتہ نہیں میں کیا ہوں. گورنمنٹ تو اس سے استفادہ کر رہی ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، میرے پیچھے پوری انگریز سرکار جو ہے وہ میری حمایت کر رہی ہے، پھر اس نے کہا مجھ پر وحی بھی آتی ہے، مجھ پہ الہام بھی ہوتے ہیں. اور ایک کتاب بھی لکھ ماری کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کی نئی وحی جو ہے، وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے وحی آتی ہے اور اب اتنے انسان ہیں دنیا میں، اتنی آبادی، اور اب اللہ جو ہے وہ وحی نہ بھیجے؟ وحی بھیج رہا ہے بھائی، میں ہوں. انہوں نے کہا وحی تو نبیوں پر آتی ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں نبی امتی ہوں، یعنی پیغمبر وہی ہے، میں ان کی امت میں ایک نبی ہوں. جیسے پرانے زمانے میں ہر بڑے نبی کے بعد ایک امت کے نبیوں کا سلسلہ ہوتا تھا، میں بھی نبی امتی ہوں. پھر اس نے کبھی کہا کہ نہیں میں تو مہدی ہوں، پھر کبھی کہا میں تو عیسیٰ مسیح ہوں. اب یہاں سے اس کے نئے نئے دعوے اور فتنے اور گمراہی، اور آخر میں اس نے ایک گمراہ مکتب قادیانیت اسلام میں کھڑا کر دیا، اور ایک نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا جھوٹا. اور ایک نئی کتاب کے جو اس پہ وحی ہوئی ہے وہ لے آیا، اور اسلام کی شریعت کے مد مقابل ایک نئی شریعت بنا دی، نئے عقائد بنا دیے، اور خود فی النار ہوا. اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم پہنچانے کا باعث بن رہا ہے. تو ہوائے نفس کسی بھی عالم کو اس حد تک لے جا سکتی ہے. لہذا جس طرح علم بڑھ رہا ہے، اسی طرح اپنی تربیت اور اپنی اصلاح پر بھی اتنا ہی زیادہ کام ہونا چاہیے. آغایون، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ لوگوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح پہ کام کریں اور اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیں، اور واقعاً خدمت گزار بنیں اپنے پروردگار کے ولی کے، اپنے مکتب اور دین کے. حقائق کی حفاظت کریں اور حقائق کا پرچار کریں اور اس پر خود بھی عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.